اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کایا کلب طبی نسخہ جات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ اکثری با کے نام سے بنتا ہے۔ اور آج میں نے ایک اضافی با یعنی اکثری با کا نسخہ جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ میں نے کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر بھی لگایا۔ تو جو بھائی اس نسخے کو بناتا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح رہے گا، اور جو بھائی یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو پھر کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر ہمارا وہ کمبینیشن جو ریڈی میڈ آپ کو مل جائے گا کسی بھی پنسار یا حکیم سے آسانی کے ساتھ، بس آپ کو وہ استعمال کرنا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے نسخے کی جانب۔ یہ نسخہ اکثری با کے نام سے بنتا ہے۔ ابھی اس نسخے کے اندر جو اجزاء آپ کو درکار ہوں گی وہ آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ لونگ 1 تولہ، بز باسا 2 تولہ، دار چینی 3 تولہ، عقر قرہا 2.5 تولہ، مال کنگنی 2.5 تولہ، تخم ہرمل 3 تولہ، تچ قلمی 3 تولہ، کشت شنگرف خاص اشرف والوں کا یہ آپ کو لینا ہے 1 تولہ، یعنی یہ کشت شنگرف اشرف والوں کا آتا ہے۔ کشتہ خاص الخاص یہ آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے اشرف والوں کا۔ اگر کسی کے پاس اپنا نسخہ بنائے کشتہ شنگرف کا وہ استعمال کرے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے بھی اچھی رزلٹ ہے۔ اور اس کے بعد زردئی بیز مرغ یعنی جو دیسی انڈے ہوتے ہیں اس کی زردی آپ کو لینا ہے 6 عدد۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ لونگ 1 تولہ، بز باسا 2 تولہ، دار چینی 3 تولہ، عقر قرہا 2.5 تولہ، مال کنگنی 2.5 تولہ، اور تخم ہرمل 3 تولہ، تج قلمی 3 تولہ، اور کشت شنگرف اشرف والا یہ آپ کو لینا ہے 1 تولہ۔ کشت شنگرف خاص یہ اشرف والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے 1 تولہ۔ یہ 5 گرام میں آتا ہے تو آپ کو یہ 2 ڈبی لینی ہے۔ اور زردئی بیز مرغ دیسی 6 عدد۔ ان اجزاء کو لینے کے بعد اس کو پہلے صاف کرنا ہے اور پھر اس کا سپوپ بنانا ہے، اور پھر اس کا جو مرحلہ آتا ہے ترکیبی تیاری کی، یعنی سب کو یعنی جو اجزاء ہے سوائے کشت شنگرف کے، شنگرف تو ویسی بھی وہ تو کشتہ ہوتا ہے سپوپ کی شکل میں آتا ہے، تو آپ کو آخر میں شامل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی اجزاء ہے اس کا فائن پاؤڈر بنانا ہے، اور پھر اس میں کشتہ شنگرف ملا کر مسلسل 1 گھنٹہ کھرل کریں، یعنی جو سپوپ آپ نے پہلے الگ الگ بنائے پھر آخر میں اس کو یکجان کرنا ہے، اور جب آپ اس میں کشت شنگرف خاص ڈالیں گے تو پھر آپ کو 1 گھنٹہ مسلسل رگڑائی کرنا ہے، اور اس میں ایک زردی ملا کر کرل کرتے رہیں۔ جب ساری زردیاں ختم ہو جائے تو پھر آپ کو چنے برابر گولی بنانا ہے، یعنی اس کو ہم حبوب کنار دشتی بھی بولتے ہیں۔ تو پھر آپ کو وہ گولی بنانا ہے، یعنی جو انڈوں کی زردیاں ہے 6 وہ آپ کو ایک ایک شامل کر کے کھرل کرنا ہے۔ جب یہ 6 زردیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ کو گولی بنانا ہے، اور پھر اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کا طریقہ استعمال کا ہے، یعنی یہ آپ کو لینا ہے 1 گولی صبح اور شام ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔ طریقہ استعمال ایک بار پھر نوٹ کر لیں، یعنی 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ ابھی اس میں ایک پوائنٹ کی بات اگر آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو یہ نسخہ 3 ہفتے سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو 1 ہفتے کے ناغہ کر لے، یعنی جس بھائی نے یہ نسخہ
3 ہفتہ استعمال کیا اور اس کو ابھی کچھ کمی ہے تو پھر اس کو 1 ہفتہ اور استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے کیسے استعمال کرنا ہے؟ پھر اس کو 1 ہفتہ ناغہ کرنا ہے، یعنی 3 ہفتے کے بعد 1 ہفتے چھوڑ کر ناغہ کرنے کے بعد پھر اس کو 1 ہفتہ اور کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو مسئلہ ہے اکثیری با کا جو اضافہ با ہوتا ہے وہ مکمل طور پر صحیح ہو جائے گا اور پھر اس کو کسی دوائی کا ضرورت ہی نہیں پڑے گا۔ ابھی اس کی فوائد لکھنا یا بیان کرنا حکماء کے سامنے وہ تو کچھ میرے کو اچھا لگتا بھی نہیں، کیوں وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے اکثیری با، اور پھر اس کے اندر جو اجزاء شامل ہے وہ اجزاء خود بولتے ہیں کہ یہ کہاں پر کام کرتا ہے، تو یہ اضافہ با کے لیے ایک اکثیر نسخہ ہے، اور جو حکماء حضرات ہیں وہ اس نسخے سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔